السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوریز بائی بادشاہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ تو چلیے اپنے آج کے خوفناک واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میری گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ اس وقت میں اپنے ماموں کے گاؤں چھٹیاں گزارنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا اور وہاں کے کھیت اور پہاڑ بھی بہت خوبصورت تھے۔ گاؤں پہاڑوں کے بیچ میں بنا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے اور ملنسار طبیعت کے مالک تھے۔ وہاں دن میں بہت گرمی ہوتی لیکن رات کو بالکل ٹھنڈک پڑنے لگ جاتی۔ میں اور میرے ماموں رات کو گھر کے باہر چارپائیاں بچھاتے اور وہیں سوتے تھے۔ خوفناک واقعہ ایسے پیش آتا ہے کہ ایک دفعہ میں اپنی ممانی کے ساتھ رات گئے تک باتیں کر رہا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں میں اپنی ممانی سے پوچھنے لگا کہ ممانی جان، کیا آپ نے اس گاؤں میں کبھی کوئی چڑیل اڑیل دیکھی ہے کیا؟ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے بھوت چڑیلوں کی کہانیاں سننا کافی دلچسپ لگتا ہے، پر میری ممانی جان بولی کہ رہنے دو بیٹا، تم فالتو میں ہی ڈر جاؤ گے اور رات کو خوف کے مارے سو ہی نہیں پاؤ گے۔ میں بھی پکا ضدی تھا اور ان کو میری بات ماننی پڑی آخرکار۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا، اس گاؤں میں بہت سی چڑیلیں رہتی ہیں پر کسی کو دکھتی نہیں ہے۔ میں نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تو انہیں کیسے پتا کہ وہ یہاں رہتی ہیں؟ ممانی جان نے میری اس بات پر کہا کہ ہاں، انہیں کسی نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے انہیں محسوس ضرور کیا ہے۔ ان کی اس بات پر میں نے کہا کہ آپ نے انہیں کبھی نہیں دیکھا یا محسوس نہیں کیا کبھی؟ ممانی جان نے کہا کہ ہاں، شاید کیا ہو۔ ممانی جان، آپ مذاق مت کریں، اگر آپ نے دیکھا ہے تو بتاؤ۔ میں نے ان سے پوچھا تو ان کا جواب نہ میں تھا، مطلب ان کا سامنا کبھی بھی چڑیلوں سے نہیں ہوا۔ مجھے ان سے کہانی سننی تھی پر انہوں نے مجھے کوئی کہانی نہیں سنائی۔ خیر، میں باہر جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ ماموں جان پہلے ہی سو چکے تھے۔ میں بھی سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بس ان سب باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی، پتہ نہیں چلا۔ مجھے صحیح تو نہیں پتا پر شاید آدھی رات کو میری نیند اچانک سے کھل گئی۔ اچانک مجھے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی چل رہا ہو زمین پر۔ اس وقت ماموں بھی سو رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے، پر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں چارپائی سے اٹھ کر پیچھے دیکھوں کہ کون چل رہا ہے۔ اس وقت میں تھوڑا ڈرا بھی ہوا تھا کیونکہ اس رات میں اپنی ممانی سے بھوت اور چڑیلوں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے دیکھ لوں کہ یہ کون ہے۔ دھیرے دھیرے آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا دھیرے دھیرے میرے پاس آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت تھی جس نے کالے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور جھک کر چل رہی تھی۔ وہ مجھ سے اب تھوڑا آگے نکل گئی اور ایک جگہ جا کر رک گئی۔ میں اب بھی اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں رک گئی ہے، کہ تبھی وہ پیچھے مڑی۔ جہاں وہ رکی تھی وہاں بلب کی ہلکی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور سچ کہوں تو میں اس کا چہرہ دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ اس کی ناک لمبی تھی اور چہرے پر عجیب سی خوفناک مسکراہٹ۔ اس کی آنکھیں ایسے لگ رہی تھی جیسے وہ صرف مجھے ہی دیکھ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد میرے کانوں میں آواز آئی، ہا 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 ہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے؟ میں ایک دم سے نیند سے اٹھا۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے، یہ ایک خوفناک خواب تھا، حقیقت نہیں۔ خیر، دوپہر کو گاؤں کے ایک گھر میں لوگوں کا مجمع تھا۔ ہر کوئی شور مچا رہا تھا کہ یہاں کوئی چڑیل آ گئی ہے۔ میں بھی ان کے ہجوم میں کھڑا ہوا تھا۔ میرے سامنے ایک عورت پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہی تھی۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے کسی چڑیل نے ستایا ہے، اس پر کوئی چڑیل حاوی ہو گئی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ رات کو یہ باہر پیشاب کرنے گئی تھی اور پھر واپس لوٹی ہی نہ۔ صبح گاؤں کے آخر میں ایک برگد کے درخت پر بیٹھی تھی اور پھر کچھ گاؤں والے اسے یہاں لے کر آئے ہیں۔
وہ عورت سب کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اس نے میری طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولی، تجھے کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ تو میری طرف دیکھ رہا ہے؟ میں سمجھ گیا تھا کہ میں نے جو رات میں دیکھا تھا وہ میرا سپنا نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ میں بہت ڈر گیا تھا اور خوف کے مارے کانپنے لگا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر چھوڑ دیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ چڑیل نما عورت کون تھی اور وہ مجھے کیوں دکھائی دی اور وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ اس گاؤں کی عورت کے ساتھ اس چڑیل نے کیا کیا، لیکن اب بھی جب میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو ڈر لگتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا خوفناک واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید سچے اور خوفناک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔